بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، خاص طور سے ہمارے میڈیا کے دوستوں کا، اور میں اس موقع پر ہمارے شاہد صاحب کو اور تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آج آگے بڑھ کر کووڈ-19 کے جو امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں، جو مریض مختلف تلنگانہ کے، حیدرآباد کے گورنمنٹ کے ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے پلاسما دینے کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ گاندھی کے سپرنٹینڈنٹ سے آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی اور ان کے بولنے پر آپ تمام حضرات تیار ہوئے ہیں۔ جملہ 38 حضرات ہیں، تلنگانہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام حضرات خود کووڈ سے مقابلہ کیے اور اللہ نے ان کو شفا دی۔ تو آج یہ لوگ آگے بڑھ کر یہ کنورژن پلاسما میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے، کیونکہ ایک دن میں صرف 6 لوگ یہ پلاسما دے سکتے ہیں، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک پیشنٹ کو پلاسما دینے کے لیے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین خدمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان حضرات کی خدمات کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تلنگانہ میں، پوری ریاست میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں آج جو لوگ اس وائرس کا شکار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کا خاتمہ بھی کریں گا انشاءاللہ، اور جو شفا ہے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو شفا بھی دے گا۔ اور یہ بہترین کام تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کووڈ-19 سے لڑائی شروع ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں خاص طور سے مرکزی حکومت کی جانب سے اور سنگھ پریوار کے چاہنے والوں کی جانب سے، ان کی تمام تنظیموں کی جانب سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھیلی ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 30 جنوری کو ہمارے ملک میں پہلا پیشنٹ آیا کووڈ وائرس کا، 3 لوگ تھے کیرلا کے، ان کا کیا مذہب تھا، پھر اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے، اور اس کے بعد باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، اور آج قریب 1,85,000 کے اوپر سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 3,000 سے زائد بھارت کے رہنے والوں کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، مگر الحمدللہ ہم تمام کو مل کر اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے، اور میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے، اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کنولسن پلاسما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں۔ تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں، اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان کی جان بچانا یہ ایک بہت بڑی حکم ہے، یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز کے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے یہ
38 افراد کا جو بڑے ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کر کر آج آگے آئے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ اطہر محی الدین صاحب جو متاثر ہوئے انہیں خون دے سکتے، اتنے ہی متاثر ہوئے الحمدللہ۔ کیا حبیب نہیں پوچھ رہے؟ کامنٹ آن انڈیا چائنا جو کانفلکٹ ہو رہا ہے، زور زور سے بولیے۔ یہ دو یہ مفتا یہ مائک دو۔ ہلو انڈو چائنا کے بارڈر پہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس پہ آپ کامنٹ کیا ہے؟ ہاں سب سے پہلے تو مائک بولا نا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ میں تو جمعۃ الوداع کی تقریر میں جو آن لائن پر ہوئی تھی، اس میں میں اس بات کا ذکر کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 5000 سے زیادہ چین کے سپاہی انڈین ٹیریٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنلز، جنرلز ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ اس طرح سے ایگریسو طریقے سے پانگ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں، وہاں پر اپنی آرٹلری کو لا کر رکھ دیے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ کیسے وہاں پر بھارت کے سپاہیوں کی بہادر فوج سے چین کی فوج نے ان سے کس طرح کا نازیبا سلوک کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈیفنس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا میڈیا کو کہ وہ چین سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کیا بات چیت کر رہے آپ؟ بات چیت اگر کر رہے تو کیا بات چیت کر رہے؟ کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ چین بھارت کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے؟ اور بات چیت کیا کر رہے آپ؟ بات چیت تو یہی کرنا چاہیے نا، بولتے کیوں نہیں پھر آپ؟ اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ بولتے کہ پرائم منسٹر کا موڈ کے بارے میں بات کریں، مگر پرائم منسٹر دیش کو، کنٹری کو نہیں بتاتے کہ چائنا سے کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ کنٹری کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ چین ایگریسو بیہیویئر کرا، تو کیا ہے یہ؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پبلکلی بتانا چاہیے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کیا نہیں کیا۔ سیٹلائٹ فوٹوز ہیں، بتایا جا رہا ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے، اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے ہم لوگ ایگریسو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے جب کسی اور نیبر کی بات آتی ہے، مگر جب چائنا کی بات آتی ہے ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ Sir, what is your take on 5.0 lockdown? Why are you criticizing the lockdown and again? This is the last question. I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the Constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot
violate the Constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, or this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad, what is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा है आपको. तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लान्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है. अगर 24-25 मार्च के बाद ही पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भिजा देती, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है. कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है. अगर 24 मार्च के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबरर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था. अब आप मोदी सरकार के विजन देखो आप, कि अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है. तो ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है, और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं. अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी. 15-20 दिन, महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे, उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि FRBM एक्ट को 3 से 5% जब करे तो उसके कंडीशंस लगाए वो गलत है. चीफ मिनिस्टर खुद कहा कि स्टेट के लोन्स को डिफर करना था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है. वेज एंड मींस एडवांस को 100% करना, वो भी तैयार नहीं है. तो मोदी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या मदद कर रही? कुछ मदद नहीं हुई अब तक. इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा. चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कवर के सीएम की, जिसमें तेलंगाना सीएम ने कहा कि तेलंगाना को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था महाना, अब वो जाकर 1200-1100 करोड़ हो गया. 3,000 करोड़ को खाली तनख्वाहें देने को जाती हर महीना स्टेट गवर्नमेंट. तो मोदी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही स्टेट गवर्नमेंट्स को? कोई सपोर्ट नहीं है. और ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो बजट इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि 10% ऑफ जीडीपी है. वो 10% नहीं है, वो 1.6% ऑफ जीडीपी है. $1.7 लाख करोड़ का है वो. ये चीजें हैं. करीब में मस्जिदें खोलने वाले हैं, तो अभी बारिश से पहली बार जो है कोविड का सामना होगा, तो आप इसको कैसा देखते हैं सर?
नहीं, आपका सवाल क्या है? मस्जिद नहीं खोलना? नहीं, मस्जिद खोल रहे हैं ना सर, तो पहली बार जो है कोविड में बारिश हो रही है तो केसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से तेलंगाना में कम हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या डिसीजन? आप बोर्ड के मेंबर भी हैं। नहीं, मेरा पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील ये है कि इंशाल्लाह मस्जिदें खुलेंगी 8 तारीख के बाद, तो खोलना पड़ेगा। खाली कंटेनमेंट जोन्स में जो है वहाँ तो मुश्किल होगा, जो कंटेनमेंट। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील ये है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ़ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा न खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वज़ू करते, कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते, तो लोग घर से ही अपने वज़ू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्तिया इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंदे से खंदा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की? ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका फैसला कर ले, मगर दूसरे जो 4 चीज़ें मैं कहा हूँ उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और ख़ास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक हैं, उनको तो और एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और क़ल्बी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कांटेक्ट कौन थे, सेकेंडरी कांटेक्ट कौन थे। ये मेरे एहसासात हैं और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। असद साहब, एक गुज़िश्ता हफ्ते एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में अतरमुद्दीन बोलिए, आपको पूछो बोल के बोलिए। हाँ बोलिए। तो उसको डिमांड किया जा रहा है कि वहाँ से मुंतकिल करो बोल के। अभी एक बात सुनो, अगर आपकी हमारे भाई की लाश होती निकालते थे आप? एक अपने पर रख के सोचो भाई, से सवालात क्यों करते आप लोग? जामे निज़ामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप, फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है,
یہ سوال جو ہے مفتی اکرام سے کرنا حبیب آپ. یہ معاملہ جو ہے خال اللہ خال رسول اللہ کی روشنی میں ہوتا. ہم گناہگار آدمی سے کو پوچھ رہے آپ ابھی. مفتیوں سے پوچھو, فتویٰ آنے والا ہے, دیکھ لو فتویٰ آپ. اور کچھ وقف بورڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ریاست میں وقف بورڈ جو ہے جو مسلم میتوں کی تکفین کا مسئلہ ہے اس پہ خاموش ہے, کیوں؟ اس کا ریزن ہاں یہ چیئرمین سے پوچھنا. آپ چیئرمین سے نہیں پوچھتے. آپ بھی اس کے ممبر کی حیثیت نہیں, میں ممبر نہیں ہوں. میں ممبر نہیں ہوں. چیئرمین سے پوچھنا چاہیے. اور آپ لوگ جا کر زیادہ چائے نہیں پینا ان کے آفس میں بیٹھ کے. آپ نہیں, آپ کے ساتھیاں جو ہے بہت شوق ہے ان کو چائے پینے کا, بسکٹ کھانے کا. وہ نہیں کم کھائے تو لکھ سکتے. پھر یہ ابھی ٹک ٹاک نہیں ہونے والا ہے. میں جا رہا ہوں صراط مستقیم پہ. اوکے, السلام علیکم. ہاں, اور ایک بات جو میں بھول گیا بولنا ہے. تلنگانہ کی ایک تبلیغی جماعت کو اتر پردیش کی گورنمنٹ اللیگلی طریقے سے مظفر نگر میں پچھلے 2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو. مظفر نگر اور میرٹھ میں کتنے لوگ آئے؟ ہاں, اتر پردیش میں یوگی سرکار تلنگانہ کے تبلیغی جماعت کے 40 سے زیادہ لوگوں کو اللیگلی طور سے روک کے رکھے ہیں. مظفر نگر میں اور میرٹھ میں ان کے پورے ٹیسٹ ہو گئے, نیگیٹو آ گیا, ان کو جانے نہیں دے رہے. شرمناک بات ہے. میں مظفر نگر کے کلیکٹر سے 1 نہیں 5 مرتبہ میڈم کو فون کیا, ای میل کیا, کوئی ریپلائی نہیں ہے. کون سے لا کے تحت آپ ان کو روک کے رکھے وہاں پر؟ یہ آرٹیکل 21 کا گریو وائلیشن ہے جو یو پی سرکار کر رہی ہے. کل الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا کہ تمام لوگوں کو جن کو یو پی کی گورنمنٹ روک کے رکھی ہے, جن کا ٹیسٹ نیگیٹو 1 نہیں 3 مرتبہ نیگیٹو آ گیا, ان کو فوراً جانے دینا چاہیے. اور میں تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ 40 لوگ جو تلنگانہ کے ہیں ان کو فوراً لانے کا انتظام کرنا چاہیے. وہ اپنے طور پر یو پی سے اپنا انتظام کر لیں گے. پورے رپورٹس ان کے پاس ہے. غیر ضروری طور پر 1.5-2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو. ان کے لا کے نوٹس لگا دیا تم نکلے تو تمہارے کو نہیں نکلنے دیں گے. یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ ظلم ہے. یہ تو ہم امید کرتے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ میرٹھ اور مظفر نگر کے اور جہاں ہیں جو لوگ کوئی اللیگلی روک کر رکھے پورے انڈیا سے, وہ پورے کے پورے نکل کر انشاءاللہ تعالی اپنے اسٹیٹس اور اپنے شہر اپنے گھر تک پہنچیں گے انشاءاللہ.